بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 ربیع الثانی 1440 ہجری بمطابق 21 دسمبر 2018 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حوالے سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے اور روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں، سعودی کرنسی ریال ریٹ اور سعودی عرب کے قوانین کی معلومات کے لیے ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز بلیٹن سے۔ سعودی عرب سے 16 لاکھ ریال سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی کسٹم نے مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے راستے 16,50,000 ریال سے زیادہ سمگل کرنے کی 2 کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ یہ رقم ملبوسات اور کھجور کے ڈبوں میں چھپا کر رکھی گئی تھی، جسے کسٹم حکام نے دوران چیکنگ برآمد کر لیا۔ سعودی عرب دوبارہ شمون وائرس کے نشانے پر۔ سیکیورٹی پروگرام ڈیزائن کرنے والی کمپنی سیمانٹک نے بتایا ہے کہ 2 سال تک منظر سے غائب رہنے کے بعد شمون وائرس ایک بار پھر زیادہ قوت کے ساتھ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کو ہدف بنانے لگا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ وائرس سینٹرل آپریشن سسٹم پر حملہ آور ہوتا ہے اور سسٹم میں موجود تمام فائلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ شمون وائرس نے اٹلی کی آئل سروس کمپنی سائبم کو نشانہ بنا کر 100 کمپیوٹر تباہ کر دیے۔ یہی وائرس سعودی عرب اور امارات کے مختلف اداروں پر بھی حملہ آور ہو چکا ہے۔ یہ تیل اور گیس کے شعبوں میں کام کرنے والی 2 کمپنیوں کو ٹارگٹ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی قومی سلامتی ایجنسی نے 2017 میں خبردار کیا تھا کہ ایران، سعودی اور امریکی کمپنیوں سمیت متعدد ممالک کے خلاف سائبر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جدہ انٹرنیشنل موٹر کار نمائش میں H6 علی زید القرشی اینڈ برادرز گروپ کے ماتحت کاروں کی مارکیٹنگ کرنے والی کمپنی نے جدہ میں کاروں کی بین الاقوامی نمائش میں ہیول H6 پیش کرنے کا اعلان کر کے مقامی صارفین کو چونکا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ نمائش کے پہلے دن ہی مذکورہ کار کا 40واں ماڈل سعودی شہریوں کو بھا گیا۔ اس میں 197 ہارس پاور کا انجن لگا ہے۔ اس میں رفتار تبدیل کرنے والا نظام دیگر گاڑیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں 7 قسم کی رفتار کو کنٹرول کرنے والا نظام نصب کیا گیا۔ اس کی قیمت بھی مسابقتی ہے۔ اس کی ابتدائی قیمت 62,900 ریال بتائی جا رہی ہے۔ شامی تاجر کی تشہیر۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے نامعلوم ذرائع سے حاصل شدہ غذائی اشیاء فروخت کرنے والے ایک ادارے کی تشہیر کا عدالتی فیصلہ نافذ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شامی شہری حافظ جودت ہلال رفح کمشنری میں ایسی غذائی اشیاء فروخت کر رہا تھا جو نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئی تھی اور ان پر مطلوبہ تجارتی معلومات بھی نہیں سٹیکر لگی تھی۔ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ میں فوجداری کی عدالت نے مقدمے کی سماعت کے بعد الزام ثابت ہو جانے پر حافظ جودت ہلال کو جرمانے کرنے اور مقامی اخبار میں اس کی تشہیر خود اس کے خرچ پر کرنے کی سزا سنا دی۔ بازار جانے کے لیے محرم ضروری نہیں۔ سعودی عرب کے معروف عالم اور القصیم میں دارالافتاء کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر خالد المصلح نے بتایا کہ خواتین کو بازار جانے کے لیے محرم ضروری نہیں۔ محرم کے بغیر بھی بازار جایا جا سکتا ہے۔ وہ مذہبی سوالات اور ان کے جوابات کے خصوصی پروگرام یستفونک میں ایک خاتون کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ خاتون نے یہ پوچھا تھا کہ کیا وہ محرم کے بغیر بازار جا سکتی ہے اور کیا 8 سالہ بچہ محرم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر خالد نے جواب دیا کہ اپنے شہر اور قصبے کے بازار میں جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں اور اصل مقصد خاتون کا محفوظ ہونا ہے اور اندرون شہر مارکیٹ میں آنے جانے میں اسے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہٰذا محرم کی ضرورت نہیں۔ سرحدی علاقوں کے قریب مت جائیں۔ سعودی سرحدی محافظ نے سیر و تفریح اور صحرا کے دیوانوں
نیز مویشی مالکان کو سرحدی علاقوں میں جانے سے منع کر دیا۔ سرحدی محافظوں کے ادارے نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ سرحدی علاقوں میں جانا سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس پر سزا مقرر ہے۔ کوئی بھی شخص بری سرحدوں کے قریب نہ جائے، جو جائے گا اسے مقررہ سزا دی جائے گی۔ ادارے نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سرحدی علاقوں میں رہنما بورڈ بھی نصب کر دیے۔ ہفتے کو سال کی سب سے بڑی رات، ماہر فلکیات ملہم بن محمد ہندی نے بتایا کہ آئندہ ہفتے کی رات 2018 کی سب سے بڑی رات ہوگی۔ یہ شمالی کرۂ ارض کے تمام شہروں میں سال رواں کی سب سے طویل رات ثابت ہوگی۔ اسی رات سے موسم سرما کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب کو سورج جنوب کی جانب انتہا درجے مائل ہو جائے گا۔ اگلے روز سورج جنوب سے شمال کی طرف جھکنے لگے گا۔ اسی رات سے 89 روزہ موسم سرما کا آغاز ہو جائے گا۔ 200 میگا واٹ شمسی توانائی۔ سعودی وزیر توانائی خالد الفاہلے نے توقع ظاہر کی کہ 2019 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام تک مارکیٹ میں موجود تیل ذخائر کم ہو جائیں گے۔ تیل مارکیٹ جغرافیائی، سیاسی اور اقتصادی حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ 2019 میں تیل کی طلب اور رسد میں توازن پیدا ہو جائے گا۔ الفاہلے نے بتایا کہ سعودی عرب نے سافٹ بینک گروپ کے ماتحت ویژن فنڈ کے ساتھ اپنے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ اس کے تحت سعودی عرب میں 200 میگا واٹ شمسی توانائی فراہم ہوگی۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ اور نجی ادارے سعودی عرب میں تجدد پذیر توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ لگائیں گے۔ صادق سنجرانی آج مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اپنے وفد کے ہمراہ آج مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ کونسلیٹ کے ذرائع نے بتایا کہ چیئرمین سینٹ 5 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے ریاض میں مجلس شورا کے اسپیکر سے ملاقات کی اور شورا کی کارروائی بھی دیکھی۔ چیئرمین سینٹ اور ان کا وفد جمعہ کو نماز کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، جہاں عمرہ کی ادائیگی کے بعد ہفتہ کو پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اسیر میں مزید 7 پیشے غیر ملکیوں کے لیے ممنوع۔ وزارت محنت نے اسیر ریجن میں مزید 7 پیشے سعودیوں کے لیے مخصوص کر دیے، جن پر عمل درآمد مرحلہ وار کیا جائے گا۔ آجل ویب نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ وزارت صحت و سماجی بہبود آبادی نے اسیر ریجن میں سعودیزیشن پر عمل کرنے کے لیے مزید 7 پیشے غیر ملکیوں کے لیے ممنوع قرار دیے، جن میں گاڑیاں اٹھانے والی ونچ ڈرائیور، انفرادی منی ٹرک یعنی ڈائنا، متوسط لوڈنگ گاڑیاں، لاجسٹک سروسز یعنی سامان منتقل کرنے والے ادارے اور ڈاک انٹری کلرک شامل ہیں۔ مذکورہ پیشوں پر اسیر ریجن میں غیر ملکی کام نہیں کر سکیں گے۔ خبر کے مطابق اس سے پہلے 5 پیشے، جن میں انشورنس کمپنی کے ذیلی دفاتر، گرلز ایجوکیشن کے تمام مراحل، شاپنگ مالز اور ان میں قائم تجارتی مراکز اور دکانیں، ٹریول اینڈ ٹورزم، قومی فلاحی تنظیمیں، مذکورہ اداروں میں ریجن میں پہلے ہی غیر ملکیوں پر کام کرنے کی پابندی ہے۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق مذکورہ اداروں میں سعودی خواتین اور مرد ہی کام کر سکتے ہیں۔ غیر ملکیوں کے کام کرنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کے مرتکب کو قانون کے مطابق سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن میں ڈی پورٹ اور جرمانے شامل ہیں۔ وزارت محنت کے ذرائع نے مزید بتایا کہ اسیر ریجن میں جن نئے 7 پیشوں میں سعودیزیشن کا اعلان کیا گیا، ان پر عمل مرحلہ وار ہوگا۔ پہلے مرحلے میں منی ٹرک اور گاڑیاں اٹھانے والے ونچ ڈرائیور یعنی سطحات شامل ہیں۔ اس کا آغاز سال رواں کے پہلے ہفتے سے کیا جا چکا ہے۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 1 رجب 1440 ہجری سے کیا جائے گا، جس میں ٹریول اینڈ ٹورزم اور شاپنگ مالز میں دکانوں اور سٹالز پر کام کرنے والا عملہ شامل ہے۔ تیسرا مرحلہ 1 شعبان 1440 ہجری سے شروع کیا جائے گا، جس میں انشورنس کے ادارے اور ذیلی دفاتر میں کام کرنے والے کلرک اور سٹاف، ڈاک خانوں کے ذیلی دفاتر میں سعودیزیشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر محنت نے سعودیزیشن کے حوالے سے کہا کہ جن 12 پیشوں کا اعلان کیا جا چکا ہے،
ان میں ہر صورت میں سعودیزیشن کے عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تمام اداروں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ الراجی نے مزید کہا کہ سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرنے والے غیر ملکی اور انہیں روزگار کی سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ خاتون کو بلیک میل کرنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے خاتون کو بلیک میل کرنے کے الزام میں 3 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ ریجنل پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان میں 2 کا تعلق عرب ملک ہے جبکہ تیسرا افریقی باشندہ ہے۔ الریاض اخبار کے مطابق مقامی تھانے میں ایک خاتون نے شکایت درج کرائی تھی کہ نامعلوم افراد کی جانب سے اسے دھمکی آمیز فون موصول ہوتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس کی تصاویر ہیں جنہیں وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے۔ خاتون نے پولیس کو تمام تفصیلات فراہم کر دیں، جس پر کارروائی کرتے ہوئے خفیہ پولیس کے یونٹ نے ملزمان کو مختلف مقامات سے گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے تمام ثبوت برآمد ہوئے۔ پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جہاں ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ معلومات ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے نام کا، اپنے شہر کا نام ضرور کمنٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔